تقریر کا صدقہ چرچ میں جا کے کی تھی، ایک تقریر، اس تقریر کا صدقہ 4 سال ہوئے عیسائی اپنے چرچ میں مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں۔ تکبیر، مجدد رواصدی طاہر القادری، مجدد رواصدی طاہر القادری۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ اگلی خبر کوئی نہیں دیتا کہ جب ہندوؤں سے ملا ہے تو ہندو بھی اپنے مندر میں مصطفیٰ کا میلاد منانے لگے۔ میں تو ایک جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اب تو انسان کو مان جانا چاہیے، اب تو کبوتر بھی مان گئے، اب تو کبوتر بھی مان گئے۔ کبوتر آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا، انڈیا میں حضور شیخ الاسلام انڈیا میں تھے پچھلا مہینہ، 1 مہینے کا وزٹ تھا تقریباً، بڑے بڑے خطاب ہوئے، اللہ نے بڑا کرم کیا۔ آپ سوچیں ذرا پاکستان والے، سرزمین انڈیا میں 70 سے 80 لاکھ کا مجمع جمع ہوا۔ دیکھیے نیٹ پر، دیکھیے نیٹ پر، دیکھیے 80 لاکھ کا مجمع۔ کیونکہ ہمارا وعدہ ہے نا کہ پاکستانی ہے تو پاکستانی میں نہیں ماننا ہے، دوسروں نے ماننا ہے۔ یہ پہلے دن سے چلا آ رہا ہوگا۔ اب وہاں پہ کیا ہوا، بمبئی کا خطاب تھا، بلکہ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے بڑھ کر پاکستان کے لیے فخر کی بات کیا ہوگی کہ انڈیا کے اخبار میں یہ جملہ لکھا گیا کہ سرزمین پاکستان سے امن کا فرشتہ آیا ہے۔ اگر وہ اتنا مان گئے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ وہاں پر بمبئی کا خطاب تھا تو آپ کو کبوتر دیا گیا، کبوتر آزاد کرنے کے لیے۔ آپ نے کبوتر کو ہوا میں چھوڑا امن کی نشانی کے طور پر، وہ اوپر گیا اور جا کر پھر ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب یہاں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں، ذوق والے سمجھیں گے، جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد جستجو کرتے۔ اس نے کہا اب آزاد کیا ہونا، سونے آپ تو تیری ہو گئے بس۔ پھر آ کے بیٹھ گیا ٹیبل پر، لوگ اس کو اڑا رہے تھے، وہ نہیں جا رہا تھا، تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا، سنیں ذرا، حضور شیخ الاسلام نے فرمایا، لوگوں یہ نہیں جائے گا، یہ مصطفیٰ کا میلاد سننے کے لیے آیا ہے۔ آپ خطاب فرماتے رہے پورے 72 منٹ تک۔ کتنے منٹ بولے ذرا؟ یہ 72 کی تشریح میں نہیں کرتا، پورے 72 منٹ تک حضور شیخ الاسلام خطاب فرماتے رہے، اور وہ یہاں مائک پر بیٹھ کے ادھر یہاں بیٹھ کر وہ مصطفیٰ کا میلاد سنتا ہے۔ پورے 72 منٹ گفتگو ہوئی، آہستہ اونچا کلام ہوا، نعرے لگے، ہاتھوں سے اشارے ہوئے، مگر کبوتر نے کہا ہم نے کیا جانا، ہم تو مصطفیٰ کی باتیں سن رہے ہیں۔ سمجھنے بات کریں تو سامعین وقار ان باتوں سے نہ گھبرایا کریں۔ باتیں ہمیشہ بڑوں کے خلاف ہوتی ہیں، چھوٹوں کے خلاف کبھی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے۔ حضرت علامہ اقبال کے جب زیادہ فتوے لگے نا، کسی نے پوچھا حضور جواب تو دیں، تو آپ نے کہا اچھا میں جواب دے دیتا ہوں، تم دی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا ہے اوقات، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لیے۔ جرأت و بہادری طاہر القادری، دین حق کا ہے ولی طاہر القادری، مصطفیٰ کی ہے کلی طاہر القادری۔ بس میں صرف آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کئی چہرے نئے میں آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھے سنتے ہیں، ہر مہینے ادھر آپ کے پاس میری آمد ہوتی ہے شہر میں، اس پورے علاقے میں 3 سال سے اوپر ہو گیا مجھے لگتا ہے، کتنا سال ہوگا، 3.5 سال ہو گئے ہیں یہاں آتے ہوئے الحمدللہ۔ مجھے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے بتا دے کہ 3.5 سالوں میں نے کسی کو کافر کیا ہو، کیا ہے؟ بس یہ اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ کچھ آئے ہیں محبوب کی امت کو کافر کرنے کے لیے، اور کچھ کو اللہ نے یہ کہا کہ تم کافر نہ کرنا کسی کو، اگر ہمت ہوئی تو کافروں کو مسلمان کرنا۔ یہ ڈیوٹی ہے اپنی اپنی، ہم ان سے گلا نہیں کرتے، ان کی ڈیوٹی یہ ہے۔ پورے خطاب میں نہ کوئی کام کی بات، نہ کوئی حدیث بات، نہ کوئی قرآن کی بات، نہ کوئی اللہ کی بات، نہ محبوب کی شان کی بات، بس بیچارے لوگ خرچہ کرتے ہیں اور وہ آ کے بتاتے ہیں لوگوں فلانا بھی کافر ہے، فلانا بھی کافر ہے، فلانا بھی کافر، فلانا بھی کافر، فلانا سنی نہیں، فلانا سنی نہیں، پورا پاکستان کافر، ایک میں مسلمان، بس
یہ بات ہے نہیں. تو ان سے صرف اتنا کہہ دیا کریں یہ ساری کافر نے کہ کسی مسلمان ملک چلے جاؤ, اصل ایران چھوٹ جائے گا. سمجھ گئے یہ بات ہے نہیں. 30 سال ہو گئے میرے قائد نے روئے زمین کے چپے چپے پر جا کر گفتگو کی, سرکار کا میلاد بیان کیا, مگر آج تک طاہر القادری نے کسی مسلمان کو کافر نہیں کیا. کیونکہ ہم کافر کرنے نہیں آئے, ہم تو اس نبی کی سنت کو دیکھ رہے ہیں تو اس بڑھیا کی گشتی بھی اٹھاتے تھے جو جادوگر سمجھ کے چھوڑ کے جا رہی تھی. ہم کیوں کریں کسی کو کافر؟ ہمیں تو یہ بھی نظر آتا ہے اس گھر میں بھی صفائیاں کی تو روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی. ہم کیسے کریں کافر کسی کو؟ ہمیں تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کیسے بے ایمان کا بھی جنازہ پڑھایا. ہم کیسے کریں کافر؟ ہمیں تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ سیدنا امام زین العابدین اپنے باپ کے قاتل کو بستر پہ سلاتا ہے. اب لگائے نا فتویٰ ذرا جو حسین کا قاتل کی خدمت کرے, کیا فتویٰ ہے؟ سمجھنے بات ہے نہیں. اب وہ بھی جاتے ہوئے پوچھنے لگا کیا مجھے جانتے ہیں آپ اتنی خدمت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کل رات سے نہیں, میں تجھے کربلا کے میدان سے جانتا ہوں. اس نے کہا پھر یہ کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ آپ نے فرمایا جو تو نے کیا تھا وہ یزیدی کردار تھا اور جو ہم نے کیا یہ حسینی کردار ہے. اسلام حسینی کردار کا نام ہے. یہ بات یاد رکھیں. مومن ایسا ہونا چاہیے پھول کی طرح کہ جہاں کھل جائے بلانے کی ضرورت نہ پڑے, دیکھنی خود ہی آ جائیں. بس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بیٹھے ہیں وہ بھی کہیں گے اللہ جان چھوٹے دے جائیے. ایسا نہیں. تو سامعین نے بتا ہم اس لیے کسی کو نہیں کہتے. میرے قائد نے انڈیا میں بھی جواب دیا اس بڑے مجمع میں. آپ نے فرمایا جو مجھے گالیاں دیتا ہے میں اسے دعائیں دیتا ہوں, جو مجھے پتھر مارتا ہے میں اسے بھی دعائیں دیتا ہوں, کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے. سمجھنے بات. تحریک نہاد القرآن امن کا پیغام ہے. تحریک نہاد القرآن محبت کا پیغام ہے. تحریک نہاد القرآن چاہت کا پیغام ہے. تحریک نہاد القرآن ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا پیغام ہے. تحریک نہاد القرآن ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا نام ہے. بس 2-3 جملے دے کر گفتگو ختم کر رہا ہوں. خدا کے لیے کہ امت بہت ٹوٹ چکی ہے, اسے اور نہ توڑو, اگر ہمت ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کرو. خدا کے لیے اس امت میں بہت نفرتیں ہیں, اور نفرت کے بیچ نہ ڈالو. اگر ہے ہمت تو اس امت کو محبت کی خیرات دو. اس امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لوگوں نے. خدا کے لیے اس سازش کا حصہ نہ بنو, اٹھو اور ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو پھر سے جوڑ کر ملت واحدہ بنا دو. یہ پیغام ہے نہاد القرآن کا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ملک پاکستان کو اپنی سمجھ نہ آئی تو سوائے رولے کے اور مرنے کے کچھ نہیں ملے گا. یہ سوچ لیں کہ جن لوگوں کے آپ نعرے لگاتے ہیں زندہ باد کے, ان کا ٹھیکہ یہ ہے کہ آپ کو مار کے چھوڑنا ہے. ابھی کل اتنا بڑا ظلم ہوا اس امت پر, 7 سے 8 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا. اور مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے, لاہور میں ایک رکشے کے پیچھے لکھا تھا ہارن بجانا منع ہے کیونکہ قوم سو رہی ہے. بس یہ پیغام ہے نہاد القرآن کا. سوئے رہو, ڈٹ کے سوئے رہو. سارے مر جائیں گے ٹھیک ہے, سارے زندہ باد ہو جائیں گے. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لے سمجھیں. آئیے اس تحریک نہاد القرآن کی سنگت میں جو اس امت کی ڈوبتی ہوئی دریا کو پار لگانے کے لیے محنت کر رہی ہے. بس اللہ کے حضور کی دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اچھے برے کی پہچان عطا فرمائے, اللہ ہمیں اچھا کردار عطا فرمائے, اللہ ہمیں محبت ماننے والا بنائے. میری وقات اگر میری بات آپ کو اچھی لگی, میرا کوئی جملہ آپ کو اچھا لگا, اللہ جانتا ہے یہ سب کمال, یہ سب خیرات اور یہ سب عطا میرے استاد محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ کے پاک جوڑوں کی خیرات ہے. اور اگر کچھ کمی رہ گئی تو سب نالائکی اس بندے ناچیز کی ہے.